الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم پڑھیں گے 8ویں سپارے کا جو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کا جو خلاصہ ہے 8ویں سپارے کا، یعنی تراویح میں جو پڑھی جانے والی منزل ہے 8ویں سپارے کی، اس کا خلاصہ کریں گے۔ اور یہ 8ویں سپارے کا جو ابتدائی حصہ ہے، یعنی نصف ابتدائی حصہ، یہ مشتمل ہے سورۃ انعام پر، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور دوسرا جو نصف حصہ ہے 8ویں سپارے کا، یہ مشتمل ہے سورۃ آراف کے اندر، یعنی سورۃ آراف ہے اس میں، اور سورۃ آراف بھی مکی صورت ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں ان کے مضامین میں جو فرق ہے، وہ موٹا موٹا فرق یہ ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر دنیاوی معاملات ہیں، یعنی دنیا میں ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، حلال ہے، حرام ہے، عبادات ہیں، اور اسی طرح سے معاملات ہیں، عبادات ہیں، یہ ساری چیزیں مدنی صورتوں کے اندر ہیں۔ اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر آخرت سے متعلق ہے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے، مرنے کے بعد جو معاملات ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ مکی صورتوں کے اندر ہے۔ چنانچہ 8ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے، یہ ہم انسانوں کے جو ذہنوں کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اکثریت انسانوں کی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ اگر ہم لوگوں کے اوپر فرشتے نازل کر دیں، کیونکہ لوگ کہتے تھے جناب آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ ہماری طرح سے کھاتے پیتے چلتے سوتے جاگتے سارے کام کرتے ہیں، آپ کے پاس کیسے فرشتہ آ جاتا ہے، ہمارے پاس کیوں فرشتہ نہیں آتا، ہم سے آ کے فرشتہ بات کرے نا، وہ بولے میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو پھر ہم مان لیں گے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے نازل کریں ان لوگوں کے اوپر، اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یعنی جو مردے ہیں وہ ان سے بات چیت کریں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى مطلب یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان اٹھ کے قبروں سے آ جائیں اور وہ ان سے بات چیت کریں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے پاس وہ سب کچھ آ جائے جو کچھ یہ کہتے ہیں، مطلب جو ان کے مطالبات ہیں وہ سارے بھی پورے کر دیے جائیں۔ ما كانوا ليؤمنوا، تب بھی یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، تب بھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ چنانچہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو پتھروں پر بھی چل جاتا ہے، یہ بے جان پتھروں کو بھی بلوا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لوگوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم بالا کی سیر کروائی، اور اس کا تذکرہ قرآن سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ تو اس طرح سے جو معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور جو معجزے حسی طور پر کسی طرح سے بھی ان کو محسوس ہو سکتے تھے، ان سب کا انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جناب یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اور بے شمار اور ایسے معجزات ہیں جن کا تذکرہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہوں یا ان سے پہلے جتنے لوگ ہوں، ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ معجزوں کو جادوگری کہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو یہ کہہ کے نہیں مانتے کہ جناب آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو آپ کے پاس فرشتہ کیسے آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ جب ان سے بھی آ کے ملے تو کیا یہ مان لیں گے کہ یہ فرشتہ ہے؟ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جو نہیں ماننے والے ہیں وہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنے کے باوجود، فرشتوں سے ملاقات کے باوجود، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے۔ اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ صورتحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف نہیں ہے، یہ جتنے بھی پیچھے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات اسی طرح کے پیش آتے رہے ہیں،
اور لوگ ان کو جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، اور اس طریقے سے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، کہ اگر تم نہیں مانتے ہو میری ان باتوں کو، تم توحید کے نہیں اس پہ آتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے اپنی جگہ تم کام کیے جب ہم اپنی جگہ کام کیے جاتے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا من تکون له عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر جنت کس کو ملتا ہے یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں فرماتا ہے۔ یعنی جو ظالم جاہل ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے بھٹکتے رہتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی ہدایت اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ وہ حق کو پہچان لینے کے باوجود بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ کوئی دین نیا میں نہیں لے کے آیا ہوں، نہ یہ خانہ کعبہ نیا ہے اور نہ میں نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور نہ یہ دین میں لے کے آیا ہوں، یہ تو دین پیچھے سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے، اور وما کان من المشرکین، وہ لوگ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ مجھے یہی حکم ہے کہ میں یہی کچھ کروں اور میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے گردن جھکا دوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں، حالانکہ وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ وہی رب ہے جس نے زمین کے اندر یکے بعد دیگر یہ تخلیقات کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، موت اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، اور کسی کو اس دنیا میں پیدا کر رہا ہے، یہ سارا سسٹم اسی ایک اللہ کا ہے۔ اور پھر سورۃ اعراف شروع ہوتی ہے، اور سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تمہاری طرح کے کتنے ہی لوگ تھے اس سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے پاس بھی عذاب اچانک اس ٹائم آیا جب وہ یا تو راتوں کو سو رہے تھے یا دن کو قیلولہ کر رہے تھے، بڑے سکون سے ان کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اچانک ان پر مصیبت آئی، ایسا زلزلہ آیا، ایسی بلا آئی کہ وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ جب ان پر وہ عذاب آیا، وہ زلزلہ آیا، وہ مصیبت آئی، تو وہ یہی پکارتے رہے کہ انا كنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں کہ مسلم ہوں نان مسلم ہوں، وہ گاڈ گاڈ کہتے ہوئے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کے اپنی زبانوں میں، جو بھی انگلش میں یا کسی اور زبان میں، مسلمان بھی سارے صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ان کی یہ پکار رہتی ہے، پکارتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی کسی کا پورا جو ٹائم ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پکارتے پکارتے مر جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اسی مشرکانہ روش پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ پھر سے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے شیطان نے وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وري عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں آدم و ابلیس کے قصے کو بیان کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ شیطان آج بھی اسی طرح سے وسوسے ڈال رہا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ آج بھی انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہے۔ جس طرح سے اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام
کو وسوسوں میں ڈالا تھا، جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح سے آج بھی شیطان اکثریت انسانوں کو جو ہے وہ بہکا چکا ہے اور ان کو یعنی گمراہی کی دلدل میں دھنسا چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ تذکرہ کیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور تمہارا امتحان ہے یہ کہ تم شیطان کی پیروی کرتے ہو یا رحمان کی پیروی کرتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو جو اللہ نے انسانوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اچھا رزق پیدا کیا ہے اس کو حرام کیا؟ یہ جو لوگ کئی ہوتے ہیں نا اپنی طرف سے یہ چیزیں حلال حرام کر ڈالتے ہیں، یہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہے تو وہ حرام ہے۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، دنیا کے اندر یہ حلال چیزیں تو دنیا میں ہیں ہی خالص جہاں دنیا میں، لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت انہی لوگوں کے لیے خالص کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے نا وہ جہنمیوں سے بات چیت کریں گے، اور ان کے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، یعنی جنتی لوگ جو ہیں وہ جہنمیوں کو کہیں گے کہ ہم نے تو جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کا وہ ہمیں مل گئی، تو تمہارے ساتھ بھی تو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر تم میری یعنی خلاف ورزی کرو گے میرے احکامات کی تو تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، تو تم بتاؤ، تو کہیں گے نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اس طرح سے جنتی اور جہنمی جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قرآن مجید میں کئی اور صورتوں کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم گو کے ایک دوسرے سے دور دراز ہوں گے، لیکن نہ صرف یہ کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بات چیت کریں گے، اور دنیاوی جو باتیں ان کی ایک دوسرے کی تھی، مطلب کوئی پڑوسی تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی جو بھی کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کو جان پہچان رکھتا تھا، وہ ان ساری باتوں کو یاد کریں گے اور ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھو نا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اور تم نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، تو آج دیکھ لو، اگر میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا، مطلب تیری باتوں میں آ جاتا، تو میں بھی تیرے ساتھ آج جہنم میں جل رہا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہوں پہ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب جیسے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پاکستان میں ہے، ایک بندہ میکسیکو میں ہے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا وہ سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے ویڈیو کال میں سارا کچھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو سسٹم ہوگا اللہ کا بنایا ہوا کہ وہ بندے سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، اور دنیا کے حالات پہ ڈسکس کریں گے کہ تم یہ کہتے تھے، میں یہ کہتا تھا، دیکھ لو آج وہ معاملہ جو ہم ڈسکس کرتے تھے کیا ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ یہاں سورۃ اعراف کے اندر بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور اعراف جو ہے خصوصاً وہ جگہ ہے بٹوین جنت اینڈ جہنم، بلند جگہ کو اعراف کہتے ہیں۔ تو یہ دیٹ از بٹوین جنت اینڈ جہنم، اور اس کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال 50-50 ہوں گے، مطلب 50% نیکیاں 50% برائیاں۔ ابھی ان کا ڈیسیژن اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوگا کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیا ان کو سزا دے کے پھر بھیجنا ہے جنت میں، یا ان کو جو ہے وہ سیدھا جنت میں بھیج دینا ہے۔ تو اب ان کو رکھا جائے گا آراف میں بٹوین جنت اینڈ جہنم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔